پھر احرام کی پابندیوں کا ذکر بھی گزر چکا کہ جس طرح انسان تکبیر تحریمہ کہہ کر، پہلی تکبیر کہہ کر، اللہ اکبر کہہ کر نماز کے اندر شریک ہو جاتا ہے، شامل ہو جاتا ہے، پھر نہ وہ بول سکتا ہے، نہ کسی کے سلام کا جواب دے سکتا ہے، نہ کسی کو سلام کر سکتا ہے۔ اب دنیاوی معاملات اس کے لیے حرام ہو گئے۔ بعینہ ہی جس بندے نے احرام باندھ لیا اور نیت کر کے تلبیہ پڑھ لیا، تو اب بھی یہ بندہ حج یا عمرے کے احرام میں داخل ہو گیا۔ اب اس پر احرام کی پابندیاں لاگو ہو گئی ہیں۔ یہ بندہ اب سلا ہوا کپڑا نہیں پہن سکتا، خوشبو نہیں لگا سکتا، صابن کے ساتھ سر کو نہیں دھو سکتا، اسی طرح شیمپو کے ساتھ اپنے سر کو نہیں دھو سکتا، اور اسی طرح شکار نہیں کر سکتا، حتیٰ کہ کسی جانور کو ذبح بھی نہیں کر سکتا۔ محرم بندہ، احرام والا بندہ جس نے حج یا عمرے کا احرام باندھا ہے، کسی جانور کو ذبح بھی نہیں کر سکتا۔ اگر ذبح کر لیا تو وہ حلال نہیں ہوگا، اس کا کھانا جائز نہیں ہوگا۔ اور جس طرح روزے کی حالت میں انسان کو مباشرت کرنا، جماع کرنا منع ہے، اس طرح احرام کی حالت میں بھی جماع اور مباشرت منع ہے۔ اگر روزے کی حالت میں انسان نے مباشرت کر لی تو روزہ فاسد ہو جاتا ہے، ٹوٹ جاتا ہے۔ اسی طرح احرام میں اگر کسی بندے نے مباشرت کر لی اپنی بیوی سے تو اس کا حج یا عمرہ فاسد ہو جائے گا۔ پھر اگر حج ہے تو اس کو ایک گائے یا ایک اونٹ جرمانے میں دینا پڑے گا، اور اگلے سال اس حج کی قضا ہوگی۔ اور عمرہ ہے تو پھر عمرے کا جو ہے جرمانہ دینا پڑے گا، اور اس عمرے کی قضائی بھی کرے گا۔ تو بہرحال یہاں پہ ذکر ہو رہا ہے حج کا، الحج اشہر معلومات، کہ حج کے جو ہیں مہینے معلوم ہیں۔ فمن فرض فیہن الحج، پس جس بندے نے حج کا عزم کر لیا، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے 3 چیزیں ذکر کی ہیں، فلا رفث ولا فسوق ولا جدال۔ 3 چیزیں، کوئی فحش بات نہیں کی، اس سے کوئی گناہ بھی نہیں ہوا، نمبر 3 کسی سے لڑائی بھی نہیں کی۔ یہ 3 چیزیں ہیں۔ رفث کہتے ہیں بے حجابی کو، بے پردگی کو۔ یہ معمولی سی بے پردگی سے لے کر مباشرت اور جماع تک، اس کو رفث کہتے ہیں، بے پردگی۔ اور فسوق کہتے ہیں نافرمانی کو، یعنی مکمل طور پر اطاعت سے نکل جانا، نافرمان بن جانا۔ اور لڑائی جھگڑا تو ہر بندہ جانتا ہے،